بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تعلیمات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جزاک اللہ خیر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک دیہاتی کے ہاں ٹھہرے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اکرام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، اے اعرابی، اپنی حاجت مانگ۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اونٹنی کجاوے کے ساتھ اور چند بھیڑ بکریاں جن کا دودھ میرے گھر والے دھو لیا کرے۔ اس نے 2 مرتبہ یہ بات کہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ بنو اسرائیل کی بڑیا جیسا ہی ہو جاتا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنو اسرائیل کی بڑیا کا کیا قصہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ بنو اسرائیل کو لے کر چلے، لیکن راستہ بھٹک گئے۔ تو بنو اسرائیل کے پڑھے لکھے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو بتلاتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے ہمارے آبا اور اجداد سے اللہ کے نام پر یہ عہد لے رکھا تھا کہ ہم مصر سے نہیں نکلیں گے یہاں تک کہ ان کی یعنی یوسف علیہ السلام کی قبر سے ان کی ہڈیاں اپنے ساتھ نہ لے جائے، اور ہم نے ابھی تک ان کی ہڈیاں نہیں لی، تو شاید اسی عہد کے تکمیل نہ ہونے کی بنا پر ہم راستہ بھٹک گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم میں سے کون جانتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ وہ کہنے لگے کہ بنی اسرائیل کی ایک بڑیا کے علاوہ ان کی قبر کوئی نہیں جانتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے پاس کسی کو بھیجا اور اس بڑیا کو بلوایا اور اس سے کہا کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کی طرف ہماری رہنمائی کرو۔ وہ بڑیا کہنے لگی کہ نہیں، اللہ کی قسم، میں ایسا نہیں کروں گی یہاں تک کہ آپ وعدہ کریں کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی یہ بات پسند نہ آئی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے کہا گیا کہ اسے اس کا فیصلہ دے دے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کا قول دے دیا۔ پھر وہ بڑیا ایک چھوٹے سے تالاب پر آئی اور کہنے لگی کہ اس پانی کو نکالو۔ جب پانی نکال لیا گیا تو وہ کہنے لگی، یہاں کھدائی کرو۔ جب کھدائی کی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی ہڈیاں وہاں ملی۔ چنانچہ جب انہیں لے کر زمین پر چلے تو راستہ ان کے لیے دن کی روشنی کی طرح واضح ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔